نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق الله مولانا العظیم۔ محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے اور آج 8 محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام میں چند کام ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے وہ کرنے چاہیے اور چند کاموں سے بچنا چاہیے۔ جن کاموں کو کرنے کا محرم کے اندر جو ہے نا شریعت کی طرف سے کہا گیا ہے، ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ ہے اور دوسرے نمبر پر اپنے اہل و عیال پر وہ ساتھ ہے۔ عاشورہ کے روزے کے متعلق صحیح مسلم میں کتاب الصیام باب فضل صوم المحرم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو ان روزوں کی اہمیت کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ فرمایا کہ اللہ کا مہینہ، ورنہ مہینے سارے تو اللہ کے مہینے۔ تو یعنی اس رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ عاشورہ کا روزہ ہے، تو اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک دوسری روایت ہے کہ صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے 1 سال پہلے گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ جل شانہ عرفہ کے روزہ کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ عاشورہ کے روزے کے ذریعے اللہ جل شانہ 1 سال گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اگرچہ اس میں محدثین نے بڑی تفصیل کی ہے، شراح حدیث نے، کہ ان گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہیں، گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ تو اکثر محدثین فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی اس دن میں مخالفت کرو۔ کیسے مخالفت؟ کہ صوموا قبلہ یوما، اس عاشورہ سے 1 دن پہلے روزہ رکھو یا اس کے ساتھ 1 دن بعد میں روزہ رکھو تاکہ یہود سے مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح بہقی شریف کی روایت میں ہے، لئن بقیت لامرت بصیام یوم قبلہ او بعدہ یعنی یوم عاشوراء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال بقید حیات رہا، زندہ رہا، لامرت بصیام یوم قبلہ، تو میں حکم دوں گا اس عاشورہ سے 1 دن پہلے روزہ رکھنے کا یا 1 دن بعد روزہ رکھنے کا حکم دوں گا۔ تو اسی طرح دیگر روایات بھی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ جو ہے نا 9 یا 11 کا روزہ ملا کر رکھوں گا۔ تو یہاں یہود کی ان کی مشابہت کی وجہ سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا کہا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ 9واں ملا دیا جائے یا اس کے ساتھ جو ہے 11واں روزہ ملا دیا جائے۔ اب یہاں عاشورہ کا جو روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ فی نفسہ مستحب عمل ہے۔ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ محدث کبیر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے اس کی 3 صورتیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے اور 7 عاشورہ 10 کا روزہ رکھا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ 10 عاشورہ کا روزہ رکھا جائے اور 11ویں تاریخ کا 11 محرم کا جو ہے روزہ رکھا جائے، یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھا جائے۔ تو علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت کے جس میں 9 اور 10 کا روزہ رکھا، یہ سب سے افضل ہے، اس میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کے بعد دوسری صورت کہ
کہ جس میں 10ویں اور 11ویں کا روزہ کسی نے رکھا اس میں پہلی کے بنسبت کم ثواب ہے، اور تیسری صورت کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا اس سے جو ہے نا سب سے کم ثواب ہے، یہ تیسری درجے میں ہے۔ اور فقہائے کرام نے صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا اس کو مکروہ تنزیہی کہا ہے۔ اگر کوئی عذر کوئی اس طرح مسئلہ ہو تو صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل بہر صورت یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ جو ہے وہ ملا کر رکھ دیا جائے۔ تو اس لیے کل جو ہے 9 ہے اور پرسوں جو ہے نا 10 محرم ہے، تو اس کو ہم غنیمت سمجھ کر جو ہے نا ان روزوں کو رکھنے کا اہتمام فرما لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر وصات کے بارے میں ایک روایت جو بیہقی شریف میں روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جس نے اپنے آپ پر یا اپنے اہل و عیال پر وسعت کی، فراخی کی، تو اللہ جل شانہ عاشورہ کے دن فراخی کی تو اللہ جل شانہ پورے سال اس کو فراخی سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اس روایت کے بارے میں جابر فرماتے ہیں، جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے ایسا ہی پایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی وجہ سے وسعت ملتی ہے، تو ہمیں وسعت ملی ہے۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید سے روایت ہے، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ جربناہ ذالک فوجدناہ حقا، کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے اس کو بالکل درست پایا ہے۔ اگرچہ یہ روایت محدثین کے ہاں اس کی سند میں بعض محدثین نے اس کی سند پہ کلام فرمایا ہے، لیکن علامہ امام مناوی رحمہ اللہ، اسی طرح امام کنانی رحمہ اللہ اور مفتی احناف حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ، ان حضرات نے اس روایت کو قبول فرمایا ہے۔ تو اس روایت کو جو ہے نا قبول فرمائے، اس پر جو ہے نا بہت ہمارے مشائخ اکابر میں سے بہت سے اکابرین نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ اب یہاں ایک شبہ اس روایت سے جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے روایات سے ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، اور دوسری طرف سے روایت جو ہے وہ وسعت کا حکم آتا ہے۔ اب یہاں روزہ اور وسعت یہ دونوں تو جمع نہیں ہو سکتی، تو اس کا جواب، پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں جو وسعت ہے اس سے وسعت صرف کھانے پینے کی وسعت تو مراد نہ لیا جائے، یہ وسعت عام ہے، بلکہ اپنے اہل و عیال پر جو لباس کے اعتبار سے وسعت کر دی، دیگر ضروریات کے اعتبار سے وسعت کر دی، تو وہ بھی عاشورہ کے دن جو ہے وسعت ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر کوئی صرف کھانے پینے کے اعتبار سے وسعت مراد لیں تو اس میں یہ بھی ممکن ہے، کیوں کہ 9 محرم الحرام کے دن جب غروب ہوگا تو غروب کے بعد 10 محرم الحرام شروع ہو جائے، تو 10 محرم الحرام شروع ہو جائے گا تو اب یعنی غروب کے بعد 9 محرم الحرام کو یعنی کل آنے والی جو شام ہے مغرب کے بعد اپنے اہل و عیال پر اگر کوئی خرچ کرے گا تو اس حدیث کا مصداق بنے گا، وہ یعنی اسے اللہ تعالیٰ فراخی والا رزق عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی 10 محرم الحرام کو جو روزہ رکھنے والے وہ روزہ رکھ لیں، اور باقی جو ان کے چھوٹے بچے، چھوٹے ایسے افراد ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے، ان پر جو ہے نا فراخی ان پر جو ہے وسعت کی جائے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورا سال جو ہے وسعت کا رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ تھی 2 باتیں کہ جن کو ہمیں عمل میں لانا ضروری ہے ہمارے لیے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ محرم الحرام میں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان میں سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو محرم کو منحوس سمجھنا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بڑا منحوس مہینہ ہے اور اس کو یعنی منحوس سمجھتے ہیں، اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کسی وقت کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ صراحتاً یہ سوچ اور یہ فکر جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ روایات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس کی تردید فرمائی ہے کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بلا مت کہو، تو اس وجہ سے منحوس اس کو سمجھنا بالکل درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات اس مہینے میں سوگ مناتے ہیں۔ سوگ منانا اس کی شریعت کے اندر یعنی 3 دن اگر کسی کا کوئی رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے تو اس پر 3 دن سوگ منانے کا اجازت ہے عام صورت میں، اور بیوی جو ہے اگر شوہر فوت ہو جائے تو وہ جو عدت کے ایام ہے اس میں سوگ منانے کی اس کو جو ہے نا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ سوگ منائے، باقی اس کے علاوہ کسی طرح سوگ منانے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نمبر 3، سیاہ لباس پہننا۔ سیاہ لباس پہننا فی نفسی ہی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جس طرح جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، علیہ امامۃ سودا، ان کی جو ہے نا سیاہ امامہ تھا، سیاہ پگڑی تھی، تو سیاہ لباس فی نفسی ہی جائز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی جو ہے نا سیاہ چادر بھی اوڑھنا، اسی طرح کئی اور طرح کے یعنی سیاہ رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، یہ ثابت ہے روایات سے، فی نفسی ہی جائز، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن تشبہ کی وجہ سے
کسی خاص قسم کے لوگوں کا شعار بن جائے، علامات بن جائے، تو اس صورت کے اندر حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات جو مشکات کی شرح اس میں فرمایا ہے کہ جو بھی سنت ہی عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی بدعتیوں کا یا کسی غیر لوگوں کا شعار بن جائے فترکھا اولا، اسے چھوڑنا بہتر ہے، تو لہٰذا یہاں ان سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری روایت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو لوگ جن سے مشابہت اختیار کریں گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ سیاہ لباس ایک خاص قوم کے خاص قسم کے لوگوں کا شعار ہے، تو خاص کر محرم الحرام میں سیاہ لباس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، اس مہینے میں بعض حضرات کہتے ہیں شادی کو منحوس سمجھتے ہیں اور شادی نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط تصور ہے۔ شادی کی ممانعت کسی دن، ایسا کوئی دن نہیں کہ جس کے اندر شادی کی ممانعت ہو، شریعت کے اندر ایسی کوئی ممانعت ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا محرم الحرام میں شادی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، نوحہ کرنا، نوحہ اور ماتم کرنا، اس کی بھی شریعت کے اندر قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نوحہ کرنے اور ماتم کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جو ہے وعید ارشاد فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو آدمی، وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ آدمی کہ جو من ضرب الحدود، جو اپنے رخسار پیٹے، جو ماتم کرے، اور اسی طرح وشق الجیوب، اور اپنے گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کی طرح واویلا کرے، روئے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ نوحہ کرے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا لیس منا کا مطلب محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اسلامی طریقہ نہیں ہے، کہ یہ جو کام کیے جاتے ہیں اسلامی طریقے کے خلاف ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح 6 نمبر پر یہ ہے کہ محرم الحرام میں جتنے بھی گناہوں کی نافرمانی کی مجالس قائم ہوتی ہے، ان مجالس میں شرکت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں کسی کا تعاون مت کرنا۔ اب یہاں یہ گناہ کے جتنے کام ہیں ان میں شرکت کرنا یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح بعض حضرات جو ہے نا محرم الحرام کے مہینے میں عاشورہ کو خاص کر قبرستان جانے کو لازم سمجھتے ہیں، اور اس کو یعنی شریعت سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے قبرستان جانا چاہیے، اس سے موت کی یاد ہوتی ہے، آخرت کی یاد ہوتی ہے، لیکن اسی شریعت میں کسی کوئی خاص وقت ایسا متعین نہیں کیا گیا کہ عاشورہ کے دن جو نا قبرستان جاؤ گے تو اتنا ثواب ہے فلاں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے کہ یعنی قبرستان جانے کا شریعت میں کوئی اس طرح کا حکم موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح ان چیزوں سے ہمیں رکنا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے